مفتی صاحب قبلہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے اور آفاقی لقب ہے ذوالنورین، اور وہ ایک آپ کی فضیلت ہے جو کسی اور خوش بخت کا حصہ نہیں ہے. تو یہ جو لفظ ہے ذوالنورین، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے، اور آپ کی جو یہ شان ہے اس کو آپ کیسے کھولتے ہیں اپنی گفتگو کے ذریعے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، عظمتوں کا اور رفعتوں کا معیار وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. کائنات کی جس چیز کا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے وہ معزز ہو جاتی ہے، مکرم ہو جاتی ہے، محترم ہو جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے. بلکہ ہر وہ ذرہ جو حضور کے نالین کو چوم گیا وہ رشک کمر بن گیا. کیا کہنے، واہ واہ واہ، تو سبحان اللہ پھر سبحان اللہ. جس کا تعلق جتنا زیادہ ہوتا چلا گیا وہ اتنا ہی زیادہ امت کی آنکھ کا تارا بنتا چلا گیا. واہ. ظاہر ہے سب سے قریب ترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی اہل بیت ہیں، پھر حضور کے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، حضور کے داماد ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ پہ قدم رکھیں، جس غار میں جائیں، جس شہر میں تشریف لائیں، جس شہر میں تشریف لے جائیں، جس درخت کے نیچے بیٹھیں، جو پتھر آپ پر درود و سلام پڑھیں، وہ عقیدتوں کا محور و مرکز بن جاتے ہیں. تو وہ عثمان غنی جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں، اللہ اکبر. اور یہ ایک ایسا اعزاز جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ تاریخ انسانیت میں، تاریخ آدمیت میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک خوش نصیب کو عطا ہوئی. ہاں 2 بیٹیاں، اور پھر نبی نہیں، نبیوں کے نبی ہوں، رسولوں کے رسول ہوں. تو اب جب 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں تو یہ ایک ایسا شرف ہے، ایسا اعزاز ہے، ایسا خاصہ ہے کہ نہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فخر کرتے رہیں گے، بلکہ صبح قیامت تک آنے والا ہر انسان اس پر رشک کرتا رہے گا. اور تاجدار بریلی نے، سید اعلیٰ حضرت نے تو سیلوٹ کے انداز میں کہا بڑی بات ہے کہ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جس کے نکاح میں آئے، ایک آئے تو 1 نور، 2 آئے تو 2 نور، 2 نوروں والا، یہ ذوالنورین ہوا، ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا. تو آپ بتائیں جس کی صاحبزادیاں کسی شخص کے نکاح میں آئیں وہ 2 نوروں والا بن جائے، اس آقا کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. اب ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ متعدد روایات کے اندر موجود ہے. اب وہ 2 نور کون سے تھے؟ ایک تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضور کی شہزادیاں ہیں، 4 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین اور سلام اللہ تعالی علیہن اجمعین. یہ وہ ہستیاں ہیں حضور کی 4 صاحبزادیاں، چاروں میں سب سے زیادہ محبوب اور شان والی سیدہ کائنات ہیں. اب یہ جو حضور کی 2 بیٹیاں ہیں ان کا جو نکاح ہوا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی کریمہ کا نکاح عثمان سے کروں. اللہ، جس طرح حضرت مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے نکاح کے بارے میں روایات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں کہ آسمانوں پر نکاح ہوا ہے. یہاں حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کے دروازے پہ نکلے تو جبریل آئے، سلام کہا اور حکم ہوا کہ عثمان، یہ حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم، جناب عثمان اللہ نے آسمانوں پر تمہارا نکاح ام کلثوم سے کر دیا ہے، اسی مہر پر جس مہر پر حضرت رقیہ سے ہوا تھا. اور پھر آخری 2 جملے، ایک تو یہ کہ جب دوسری صاحبزادی کا بھی وصال ہو گیا تو وہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے
کہ میرے نبی فرماتے تھے کہ اگر آپ میری اور بیٹی نہیں ہے 10 ہوتی 100 ہوتی مختلف روایات ہیں جتنی بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے جاتا. اور ایک جملے میں یہ سن لیجئے کہ حضرت عثمان غنی کو اپنی دامادی کے لیے انتخاب کی اس قدر وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا حیا ہے اور حلم ہے. اور پھر یہ میرے مصطفیٰ کا صاحب شریعت اور مختار کل ہونا ہے کہ جب بدر میں تھے حضرت عثمان غنی کو اپنی شہزادی کی تیمارداری کے لیے چھوڑ کے گئے, لیکن واپس پلٹے فرمایا عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری میں مصروف تھے, بدر کی غنیمت بھی تمہیں ملے گی, شرکائے بدر کا اجر بھی تمہیں ملے گا. زندہ باد مفتی صاحب, سبحان اللہ.